اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام سونپ دیا کہ یہ جب اسے مجھے پتہ چلا یہ معاملہ ہوا ہے تو میں نے فوراً الحمدللہ کہ اللہ ستر کوئی ریاکاری کی بات نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں فوراً ہائی کورٹ گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہاں پہ ہم نے دعویٰ کیا کہ جس شخص نے بھی یہ قانون پاس کرنے کی کوشش کی ہے، خفیہ طور پہ کوشش کی ہے، ابھی تک پاس نہیں ہوا لیکن کوشش ضرور کی، اسمبلی کا مسودہ تیار کر دیا لوگوں نے کہ ہم نے یہ قانون پاس کروانا ہے، اور نواز شریف کی حکومت کے اہم سرکردہ لوگ اس کے اندر معاملے میں شامل تھے، زاہد حامد تھے، نوشا عبد الرحمان، یہ لوگ شامل تھے۔ ہم نے ہائی کورٹ کے اندر دعویٰ کیا اور اسے میرے دعوے کے 4 دن بعد مولانا اللہ وسایہ ختم نبوت والے جو تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا جی اس معاملے کے اندر ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا کوئی ذاتی کام نہیں، ہم تو اللہ کے رسول کی ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے، آگے نکلے، ہم کبھی بھی آپ کو اعتراض نہیں کرتے، آئیے ہمارے شامل ہو جائیے۔ 4 دن بعد وہ بھی ہمارے ساتھ شامل، اس مقدمے میں شامل ہو گئے، اور یہ پاکستان کے اندر اس وقت کی تحریک جو اس وقت اس کو کافر قرار دیا تھا، دوسرا یہ اہم ترین مقدمہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جس کے اندر شوکت عزیز صاحب ہمارے جج تھے، الحمدللہ وہ بعد میں میرے بڑے دوست بھی بن گئے، دونوں نے تفصیلی فیصلہ لکھا، اس کے اندر تمام قائدیانوں کے لوگ بھی آتے رہے، شریک ہوتے، ان کے وکیل آتے رہے، لیکن الحمدللہ کوئی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور ایک تاریخی فیصلہ شوکت عزیز صاحب نے تحریر کیا جس کے نتیجے کے اندر اب انشاءاللہ کبھی بھی اسمبلی کے اندر یہ لوگ اپنا سٹیٹس چینج کرنے کی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر جو نواز شریف کی حکومت کے چند وزراء تھے ان کو استعفیٰ بھی دینا پڑا، ان کو شرمندہ بھی ہونا پڑا، بلکہ انہیں احسن اقبال جیسا آدمی جس کی والدہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انتہائی نیک خاتون ہے، وہ بھی آ کے اس میں شریک ہوتا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سیاست اس حد تک گندی چیز ہے، جب سیاست کا معاملہ آ جائے پھر ختم نبوت کا معاملہ ختم ہے، اللہ کے رسول کی ناموس کا بھی مسئلہ ختم ہے، ان کو اپنی مسئلے سے پوری ہوتی ہے۔ الحمدللہ وہ معاملہ ہم نے کیا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کامیابی عطا فرمائی، اور اس کے بعد وہ فیصلہ بڑا مشہور ہوا کتابی صورت کے اندر، وہ بلکہ کوئی صاحب اگر چاہیں تو میں واٹس ایپ کو اس کا پوری ڈیٹیل دے سکتا ہوں، 128 صفحے کی وہ کتاب جو بنتی ہے جو ہم نے لکھی وہ فیصلے کے اندر چھی گئی، اس کے اندر قیامت تک کے لیے انشاءاللہ پاکستان کے اندر کم از کم ان کو کوئی سٹیٹس نہیں دے سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے، سننے میں بھی آتا ہے، بڑے بڑے جغادری، بڑے بڑے چمپئن قسم کے لوگ جو ہر حکومت میں شامل رہتے ہیں، وہ اب بھی قائدیانی ہیں، وہ اب بھی مرزائی ہیں، وہ اب بھی بڑا شرح دمانیاں وہ مخالفتیں پاکستان کے لیے ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے زمانے کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جب بھی ایسا معاملہ کوئی کیا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ آگے بڑھا کے پیش کیا، دنیا کے مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ ٹرمپ سے بھی مل کے آئے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا حلیہ دیکھو، ہماری داڑیاں دیکھو، ہماری پگڑی اور ہماری ٹوپیاں دیکھو، تم دیکھو، لیکن پاکستانی لوگ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، عیسائیوں کی حکومتوں میں دیکھ لیجئے، وہاں کہ ان کا تعلق اتنا اپنے مذہب سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی شخص بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں مسلمان کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان کے تو ایمان کا یہ حصہ ہے کہ جب تک اس سے اللہ کے رسول سے پہلے تمام پیغمبروں اور رسولوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ان کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی پیغمبر کی، کسی رسول کی یا کسی نبی کی ہم توہین کرنے کا سوچ بھی سکیں، لیکن عیسائیوں کے اندر ایسے نکلتے ہیں، ریشنلسٹ لوگ نکلتے ہیں جو اپنے آپ کو عقل پرست کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں، تو اس کے لیے اب بھی قانون ہے کہ اس کو سزائے موت دی جاتی، اور ہمارے معاملے کے اندر ہمیشہ پریشرائز ہمیں کرتے ہیں، دیکھو ان کو تم سٹیٹس کیوں نہیں دیتے مسلمانوں کو، ہم کیسے دے دیں؟ ایک بندہ اللہ کے رسول کی رسالت کے اوپر اگر وہ دعویٰ ڈالتا ہے، اس کے اوپر وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، تو ہم اس کو کیسے سٹیٹس دے سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ مسلمان مر تو سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول کی ناموس کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر داغ آنے کے لیے کسی شخص کو چھوڑ نہیں سکتا، اور ہمارے ملک کے اندر یہ تحریکیں الحمدللہ چلی ہیں، لیکن اس سے کیا ہوا کہ پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی لابی ہے جو پاکستان کے خلاف خاص طور پہ اس لیے ہے کہ وہ قائدیانیوں کو سٹیٹس دلوانا چاہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہزار اختلافات کے باوجود پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا وزیر اعظم ہمارے ملک میں اس وقت ہمیں میسر ہے۔ غلطیاں ہزار ہو سکتی ہیں، لیکن جس نے علل اعلان جا کے UN میں بات کی، دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر، بڑے بڑے چاہے وہ G8 G9 کی کانفرنسز ہوں، انٹرنیشنل کانفرنسز ہوں، ملکی سربراہان کی وہ معاملہ ہو، ہر جگہ آپ اس نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے وفادار ہیں، ہم اللہ کے رسول کے خلاف بات کرنے والے کسی کو کسی صورت میں ہم کوئی ان سے ہمدردی کا چھوڑے، ہم اس سے دوستی رکھنے کے بھی وفادار نہیں۔ یہ پہلی مرتبہ الحمدللہ، اس کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اعلاناً کیا گیا، چھپ کے نہیں کیا گیا، کبھی ڈر کے نہیں کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان کی تاریخ 60 سالہ تاریخ کے اندر کسی شخص نے کھل کے اللہ کے رسول کی حمایت کا اعلان کبھی بھی نہیں کر سکے، ہمیشہ وہ ڈھکی چھپی باتیں کرتے رہے، چاہے وہ ضیاء اللہ کی کیوں نہ ہو، کھل کے بات سے کبھی نہیں کی، لیکن اس شخص نے کھل کے بات کی، اللہ اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ یقیناً ہم سمجھتے ہیں
انصاف کا تقاضا یہ ہے اگر کوئی شخص برا کرتا ہے جتنا برا کیا اس کی تنقید کی جائے، اور کوئی شخص اگر اچھی بات کرتا ہے جتنی اچھی بات کی ہے اس کے اوپر بھی اس کی تعریف کی جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ اگر نیکی کا کام کرے تو اس کی تمام اچھائیاں بھی ہم بھول جائیں، اور ایک بندہ کو برائی کرتا ہے تو اس کی تمام برائیاں کرتا ہے تو ہم اس کی برائیاں ساری بھول جائیں. نہیں، ایسا نہیں. انصاف کا تقاضا یہ ہے جس نے جتنا اچھا کام کیا اس کی تعریف کرو، جتنا اسی کو بلنڈر کیا ہے غلط کام کیا اس کو تنقید کرو کہ یہ بندہ غلط ہے اور کام کرنا چاہیے. یہی اللہ کے رسول کا طریقہ بھی یہی ہے کہ کسی کی بات کی اگر مانگ کرنا ہے اس کی شخصیت کو دیکھو، جس حد تک وہ برا ہے اس کی برائی بیان کرو، برائی سے منع کرنے کی کوشش کرو. اگر وہ اچھا بندہ ہے تو اس کی برائیوں کو علیحدہ رکھتے ہوئے اس کی اچھائی کی تعریف کی جائے تاکہ اس کے تالیف قلب کے اندر اس کے اندر مزید اللہ کرے کہ اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہو. تو الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر مزید بات کام کرنے کی شدید ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر مختلف چیزیں روز پیش کرتے ہیں. یہ آرڈیننس آ گیا، وہ آرڈیننس آ گیا، یہ معاملہ ہو گیا، وہ عمل ترمیم کی جاتی ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اسمبلی یہ آرڈیننس پاس کرے، یہ اپنا بل پاس کرے کہ آج کے بعد پاکستان کے اندر کوئی قائدانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا، اور جو کہلائے گا اس کے اوپر جرم لگایا جائے، اس کے اوپر دفعہ لگائی جائے، آرڈیننس کہتے ہیں اس کے اوپر مقدمہ چلایا جائے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھے. اور دوسری بات جو اس فیصلے کے اندر کہا گیا تھا 74 کے فیصلے کے اندر کہ قائدیانی مسلمانوں کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے، قائدیانی مسلمانوں جیسی عبادتگاہیں نہیں بنا سکتے، قائدیانی اپنی عبادتگاہوں کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، قائدیانی قرآن اور حدیث کو استعمال کر کے اس کو نہیں پڑھ سکتے. وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑی زیادتی والی بات ہے، یہ تو انسان ہے اس کو کیوں حق نہیں کہ وہ پڑھے. نہیں، اصل میں پتہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو متعارف ہی اسلام کے ذریعے کرواتے ہیں. عیسائیوں میں کوئی اعتراض نہیں، وہ آئیں قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں جو معاملہ کریں، سب کو معلوم ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس طریقے سے اور کوئی ایسا گروہ ہے جس کا بیس اسلام سے نہیں ملتا، ہم اس سے کوئی اعتراض نہیں. لیکن قادیانیوں کا معاملہ اس سے مختلف اس طریقے سے ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول حدیث کو ماننے والے ہیں. اس سے لوگوں کے اندر شبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ شبہ قطعی طور پہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی غیر مسلم جو مسلمانوں کو مسلمان بھی نہ سمجھتا ہو اور وہ سمجھے کہ جی ہم آگے چل کے چلتے ہیں اور ہم اس کا معاملہ رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان کہلا کے اپنے آپ کو ثابت کریں. اور حقیقت ہے کہ اس وقت یورپ امریکہ کے اندر یہ لوگ احمدی کے نام سے اپنے آپ کو مشہور کر رکھا ہے، کہتے ہیں اصل مسلمان کے دعوت دار تو ہم. ان کی آپ لمبی تحریر انشاءاللہ اگلے جمعے میں تھوڑا سا بیان کریں گے ان کی تحریرات کیا ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے تھے اور کس طریقے سے انتہائی شرمناک باتیں ان کے مذہب کے اندر لکھی ہوئی. اور ابھی عجیب سی بات ہے، یہ باتیں تمام وہ لوگ سنتے ہیں جو بڑے پڑھے لکھے لوگ، ایسی بات نہیں کہ عام لوگ ہیں، بڑے لرنڈ ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، بڑے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگ ان کے نرغے میں آئے، ان کو عقل یہ نہیں آتی کہ ہم سوچتے کیا، یہ کرتے کیا. اس کی زندگی دیکھو، اس کی زندگی کیسی تھی. عقل کا اس کا یہ حال تھا اس شخص کا، اور ایسی ایسی حرکتیں اس نے کی تھی کہ کوئی بندہ بھی اس کو سلیم الفطرت تو کیا اس کو صحیح العقل بھی نہیں سمجھ سکتا. ایک مرتبہ یہ کہتا ہے اپنی بیوی سے، غلام محمد قادیانی کہتے ہیں جہانی لعنت اللہ علیہ، کہتا ہے کہ بیگم جب میں گڑ کھاتا ہوں مجھے ذائقہ نہیں آتا. اب دیکھو اس بندے کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ اللہ کا نبی تھا، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں جب گڑ کھاتا ہوں مجھے ذائقہ نہیں آتا. تو پتہ چلا کہ اس کی بیوی نے بتایا مرزا صاحب آپ کی کوٹ کے دو جیب ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. دائیں طرف والے کے اندر آپ گڑ رکھتے ہیں اور بائیں طرف آپ اپنے وہ مٹی کے ڈیلے رکھتے ہیں جس سے آپ سنجے کا وہ کرتے پیشاب سکھاتے ہیں. تو غلطی سے آپ اس سے وہ کھا رہے ہیں، آپ گڑ نہیں کھا رہے، وہ مٹی کھا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ذائقہ نہیں آ رہا. تو اپنی عقل کو درست کرو، اسے کرو. یہ اندازہ یہ اچھا ہم نے یہ باتیں نہیں لکھی، یہ باتیں ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی کہ مرزا صاحب کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ جب گڑ کی جگہ وہ مٹی کا ڈیلا کھاتے کہتے مجھے ذائقہ گڑ کا نہیں آتا. اسے اندازہ لگائی ان کا معاملہ کیا تھا، عقل کس طرح پہنچی ہوئی تھی. اور اس کو بھی ماننے والے پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کیا. اور اس نے بے تحاشا کتابیں لکھی، ایسی ایسی کتابیں لکھی، اس کے اندر کتابوں کے اندر اللہ کے رسول کی توہین تو یقیناً کی اس نے بے تحاشا مرتبہ کہ اللہ کے رسول وہ تو میرے بھی خادموں جیسے ہیں، اللہ کے رسول کے جتنے صحاب ہیں ابو بکر صدیق عمر عثمان یہ تمام میرے خادموں سے بھی نیچے ہیں، اور جتنے لوگ اللہ کے رسول کے حواری ہیں وہ میرے صحابہ سے بھی کمتر ہیں. یہ باتیں سب کتابوں میں لکھی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس وقت عطا اللہ شاہ بخاری ایسے لوگ ہوں، عبداللہ امرتسری ایسے لوگ ہوں، یہ تمام لوگوں نے تحریک چلائی اور ہمیشہ اسی سرکوبی کی، کہیں بھی اس کو ٹکنے نہیں دیا. لیکن آج ہمیں سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ دوبارہ اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں، منظم کر کے ان کا سب سے بڑا ہدف صرف پاکستان ہے اور کوئی ملک نہیں. اور پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے. تو ہم حکومت وقت سے شدید مطالبہ کرتے ہیں
مدینہ کی ریاست کے دعوے داروں، تمہاری ایک چیلنج تمہارے سامنے ہے کہ جیسے بھٹو نے کام کیا تھا، حالانکہ بھٹو کا دین سے کیا تعلق ہے، وہ شخص بندہ کبھی ہوتا نماز بھی نہیں پڑھتا، اور کتنی عظیم بات اس نے کہی۔ ایک مرتبہ جیل میں تھا، پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، اس کے پاس ایک اس کا خیر خواہ آیا، کہنے لگا بھٹو صاحب اگر یہ اعتراف کر لو کہ میں نے یہ جو بل پاس کرایا تھے میری غلطی تھی، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، شاید اسی کی وجہ سے آپ کو پوری دنیا آپ کے خلاف ہوگی، آپ اس کے اقرار کر دو، ہم آپ کو چھڑوا لیں گے۔ تو بھٹو نے جو عظیم بات کی وہ بالکل سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگا میں گناہگار شخص ہوں، نماز بھی کبھی نہیں پڑھتا، اور دنیا کے ہزار لائقے سائقے میرے ساتھ شامل ہیں، تمام غلطیاں میں کرتا رہا ہوں، شاید زندگی کے اندر یہ ایک میرا کام میرے کام آ جائے کہ میں نے اللہ کے رسول کے دشمنوں کو غیر مسلم کر دیا، میں کبھی بھی پیچھے آنے کو تیار نہیں ہوں، بے شک مجھے 10 دفعہ پھانسی لگا دو۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے۔ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے کام لے سکتا ہے۔ تو ہم آج کی حکومت وقت سے بھی یہ شدید مطالبہ کرتے ہیں، تمام معاملات ہوتے رہیں گے، تمام مشکلیں اللہ کرے گا آسان کر دے گا، لیکن یہ بڑا کام کر دکھا دو کہ پاکستان کے اندر اسمبلی کے اندر بل پاس کرو، تمہارا کام ہے پاس کرنا، تمہارا کام ہے بل کو پیش کرنا، باقی اللہ تعالیٰ کی ذمہ، اللہ تعالیٰ یقین اس کام کو کروا دے گا کہ اس ملک کے اندر ہمارے شناختی کارڈ کے اندر، ہمارے پاسپورٹ کے اندر واضح طور پہ لکھا جائے کہ کون مسلمان ہے، کون قائدانی ہے، یا اس کی مذہبی حیثیت ہے کیا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہمارے ملک کے اندر دیا جاتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے میں کیا ہوں، ہمیں کیا پتہ یہاں پہ کتنے لوگ بازار میں پھرتے ہیں، تمام وہ قائدیانی ہوں، وہ چلتے پھرتے وہ اسلام کے خلاف صبح شام باتیں بھی کرتے ہوں، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے۔ مدینہ کے ریاست کے رکھوالو، اس دعوے کے اندر اگر سچے ہو تو اس دعوے کو سرچہ کرنے کے لیے ثابت کر دو کہ ہم نے اسمبلی میں پاس کر کے پروانہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص بھی کوئی آئی ڈی کارڈ کے اندر، کوئی نادرہ کے اندر امینڈمنٹ کر کے یہ ختم نبوت والا معاملہ شامل کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نکاح نامے میں چیز موجود تھی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، لیکن پہلے موجود تھی، یہ اس کے اندر اس کو شامل کیا جائے تاکہ ہمیں واضح طور پہ ہر مسلمان محفوظ رہ سکے، ان کے شر سے، ان کی شیطانت سے محفوظ رکھ سکے، تاکہ اس کے بعد یہ لوگ اپنی کوئی ایسی حرکت نہ کر سکیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس ان کو دے دو ٹھیک ہے، تو غیر مسلم ہو، ہم تمہاری حفاظت بھی کریں گے بشرطے کہ تم اس قانون کی پابندی کرو جو قانون 74 کے اندر بنایا گیا تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاؤ گے، قرآن اور حدیث کا لفظ استعمال نہیں کرو گے، اپنے ناموں کو بھی کوشش کرو گے، وہ اپنے نام میں احمد رکھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی نہیں رکھتے، لیکن حقیقت یہ ہے جب تک اس معاملے میں آگے نہیں بڑھتے ان کی شیطنت ایسا ہی چلتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، بہت بڑا گول ہے حکومت کے لیے، اگر وہ چاہے سرخرو ہونا چاہتی ہے قیامت والے دن تو اللہ کے رسول کی ناموس و ختم نبوت کے لیے یہ کام انہیں کرنا ہی پڑے گا۔ اگر نہیں کرتے واضح کر دیا ہم نے کہ یہ چیز کسی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا جیسے میں نے آپ کے سامنے ہائی کورٹ کے مقدمے کا وہ انشاءاللہ میں بورڈ کے اوپر بھی لکھ دوں گا، جن صاحب کو چاہیے میرا واٹس ایپ نمبر وہاں بھی لکھا ہوگا، مجھ سے کریں، میں وہ پورا آپ کو ایک چھوٹی سی PDF کے اندر وہ فائل ہے وہ آپ دیکھ لیجیے، پڑھنا چاہیے ہمیں، ایسا پتہ معلوم ہماری معلومات ہماری ناقص اس لیے ہیں ہمیں اپنے دین کے بارے میں معلوم نہیں، دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ہماری معلومات اپڈیٹس ہیں، لیکن دین کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا دشمن، اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، اسلام کا دشمن، وہ کیا کیا کام کرتا ہے، کس طریقے سے کام کرتا ہے، کیا ان سے وہ ہرکاریں ان کے جن کو لے کے آگے چلتا ہے، وہ کون کون سے اسلوب اور کون کون سے دلائل ہیں جو اسلام کے خلاف وہ بیان کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو کم از کم بنیادی طور پر ان چیزوں کو معلوم ہونا نہایت ضروری ہے کہ اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیں اور پڑھ کے رکھیں، اپنی معلومات اپڈیٹ کر رکھیں۔ آپ کو معلوم ہے کبھی کسی اندازہ کبھی ہوا ہوگا آپ کو اگر ہوا کسی سے جو قائدانی ہے، چاہے وہ 15-20 سال کا لڑکا کیوں نہ ہو، آپ اس سے بات کریں گے وہ آپ کو چپ کر کے رکھے گا، آپ کو بات نہیں کرنے دے گا، وہ دلیل کہاں سے دے گا، قرآن کی حدیث پیش کرے گا، بے شک غلط انٹرپریٹ کرے لیکن وہ کرنا اس کو ہے، سکھایا اس کو، حدیث بیان کرے گا، مسلم بخاری کا حدیث لے کے آئے گا، لیکن آپ اس کو جواب نہیں دے سکو گے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، اور ہم نے سب کچھ چھوڑا بھائی، ہم نے پرواہ نہیں کی، ہمیں اپنے اللہ کے رسول کے بعد ہمیں پتہ ہے اللہ کے رسول کی چند چیزیں بھی معلوم نہیں ہوتی، حدیث معلوم نہیں ہوتی، صحابہ کے نام ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کے اندر، اسی طریقے سے جو گمراہی پھیلتی ہے کہ ہماری یہ معلومات اپڈیٹ نہیں ہوتی، جو بندہ ہم سے کہتا ہے ہم کہتے ہیں بس تم صحیح کہتے ہو، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ ہاں دنیاوی معاملات کے اندر بڑے سیانے ہیں ہم لوگ، ہر معاملے کے اندر پتہ بھی ہے کاروبار کون سا اچھا ہے، کس وقت کوئی جگہ انویسٹمنٹ کرنا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے سب، لیکن دین کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، کون سا دشمن ہمیں کس طریقے سے کس طرح لے جانا چاہتا ہے۔
تو بھائیوں آپ سے شدید میری التماس بھی ہے کہ کوشش کریں کہ دین کے بنیادی علم کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کر لیں، زیادہ نہیں۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، اللہ کے رسول کی سنتوں کا جو حدیث کا جو مجموعہ ہے بخاری اور مسلم، ان دونوں کو مطالعہ شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمام اپنے جذبات کے اندر آ کے جو ہم سوچ جاتے ہیں وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو آپ کے اوپر بالکل اشکار کر کے رکھ دے گا۔ بہت آسان کام ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی